Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 424. 14th of January 1999, wise in Dubai. 2 बरस के बाद अब जमात का दीदार किया, मुझे बहुत खुशी हुई। दिन दुनिया की सब भली दुआएं आपके लिए मांगता हूँ, बड़ा शुक्रिया बात रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुस्तफा इला खैर व आले मुहम्मद मुस्तफा इला खैर। जी चंदन पासे करनी छे तेमा सुगंध बहुर अपार जी चंदन पासे सुगंध बहुआ पार जीते ने पास वसे पुला वसला तेने पास वसे पुला वसला ते मां सुगंध नहीं रे लंगार जी। मौलाना हज़रत इमाम पे सलावत पढ़ो, जिंदा रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला एक मिसाल दी है गिरने के। एक जंगल के अंदर चंदन के दरख्त थे, करीब ही एक नीम का दरख्त था, और नीम जो है वो कड़वा होता है, बहुत कड़वा। ब्लड को साफ करता है ये जरूर है, मगर कड़वा बहुत है। ये कहते हैं उसके अंदर, उसकी लकड़ी के अंदर चंदन की खुशबू समा गई। लेकिन नजदीक ही कुछ बांस के दरख्त भी थे, और बांस के अंदर चंदन की खुशबू नहीं समाई। रीजन ऐसा है कि चंदन खुशबूदार है, उसकी दरख्त की जितनी भी चीजें हैं पत्तों के साथ उसमें खुशबू है, और नीम का जो दरख्त है वो अंदर से नरम होता है और साफ होता है, इसलिए उसके अंदर चंदन की खुशबू समा गई। मगर करीब ही बांस के दरख्त भी थे। बांस के दरख्त 1-1 फुट 1.5 फुट पे एक गांठ होती है, और अंदर से पोले होते हैं। दोनों साइड पे बांस की गांठ को अगर काट डालो तो वो एक ट्यूब बन जाती है। चंदन कड़वा है लेकिन अंदर क्लीन है। बांस मीठे हैं लेकिन अंदर गांठे हैं, इसके लिए उसमें खुशबू नहीं आई। इस मिसाल से पीर ये कहना चाहते हैं कि चंदन है वो मुर्शिद है, चंदन है वो मुर्शिद है। उसके करीब रहने वाले अगरचे दुनियावी हिसाब से थोड़े कड़वे भी हैं। कड़वे इसलिए कि जो सच्चे मोमिन होते हैं वो झूठी बातें नहीं करते। जो मोमिन होते हैं वो अंदर और बाहर यकसां होते हैं। जो मोमिन होते हैं वो प्लेन होते हैं, फरेबी नहीं होते। उनके दिल के अंदर गांठें नहीं होती, हसद नहीं होता। और वो लोग अगरचे हर आदमी को उसके मुंह पे सच कह देते हैं, आदमियों को बुरा भी लगता है, मगर अंदर सफाई होती है। इसके लिए मुर्शिद की खुशबू
مرشد کے حکم کے اوپر عمل کرنے سے وہ آ جاتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو بانس کی طرح اندر پولے اور باہر میٹھے، دغا بازی کی طرح، تو ان کے دلوں کے اندر مذہب اثر نہیں کرتا اور ان کے دلوں میں گانٹھیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن میں فرق ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. یہ جو فریبی اور بقرباز لوگ ہیں، ان کو قرآن کی زبان کے اندر کہا گیا کہ یہ لوگ ظاہر میں مومن ہیں لیکن باطن کے اندر وہ مومن نہیں. اس کو کہتے ہیں منافق. منافق وہ لوگ ہیں کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں، مذہب پرست ہیں، اور لوگوں کے دلوں پہ اس طرح کا اثر کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، مگر اندر وہ دشمنی رکھتے ہیں. نبی کریم کے زمانے کے اندر ایسے منافق بہت تھے کہ جو ظاہر کے اندر مسلمان ہو گئے مگر وہ مشرکین اور کافروں کے ساتھ ملتے رہتے تھے اور نبی کریم کی محفل کی باتیں ان کو بتاتے تھے. خدا تعالیٰ نے ان پہ بڑی لعنت کی ہے. منافقین جو ہیں وہ اسلام کے اندر اسلام سے دشمنی کرتے ہیں. ان تمام منافقین میں سے ایک مشہور منافق تھا جو ہسٹری کے اندر بڑا مشہور ہے، عبداللہ ابن ابی. مشہور منافق تھا اور لوگ اس کو جانتے تھے، لیکن وہ کلمہ پڑھتا تھا، ظاہر میں رسول اللہ کو مانتا تھا اور نبی کو پتا تھا، مسلمانوں کو بھی پتا تھا. تو کئی مسلمانوں نے حضور میں شکایت کی، یا نبی کہ یہ تو مشہور منافق ہے. حضور نے فرمایا دل کا حال صرف خدا جانتا ہے، لیکن جب تک وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو مت چھیڑو. اور حقیقت یہی تھی. اس نے بڑے بڑے دغا بازیاں بھی کی ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مذہب کے اندر پیورٹی آف مائنڈ، مطلب کہ خیالوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. دل صاف ہونا چاہیے، خیالات پاک ہونے چاہیے، تو خدا تعالیٰ کی خوشبو اس آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے. مذہب انسان کو حقیقت کی طرف لے جاتا ہے. مذہب انسان کی بدیاں برائیاں دور کرتا ہے. مذہب انسان کو خدا کی قربت میں لاتا ہے. جب میں نے یہ کہا کہ خدا کی قربت میں لاتا ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے. ہم کہاں بھی جائیں خدا موجود ہے. اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ جو شہر آگے نا، اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. تو پھر یہ دعا مانگنا کہ خدا کی قربت ملے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ خدا ہمارے اندر بھی ہے اور ہم خدا کے اندر ہیں، وہ ہم سے دور نہیں، پھر بھی ہم قربت مانگتے ہیں اور قربت کی دعائیں کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے دینداری، انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ، خدا کو سمجھنا. یہ ہے قربت. جو آدمی خدا کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے وہ اتنا خدا کے قریب ہے. یہاں قریب سے مطلب اس کی روحانی حالت ہے. اور انسان ایک ہی ایسی خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں خلق مخلوق ہے کہ جس کے اندر خدا نے عقل و ہوش مندی رکھی اور اپنی روح اس میں پھونکی ہے. تمام جانور جو انسان سے نچلے درجے کے ہیں اور تمام انسان اور انسانوں کے اندر بھی الگ الگ جدا جدا درجات ہیں. وہ لوگ کہ جو روحانیت کی طرف یعنی کہ جھکے ہوئے ہیں، ان کے اندر قلبوں کے اندر روشنی ہے، خدا کی محبت ہے. انسان کو خدا نے عقل دی ہے تاکہ عقل سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے. عقل خدا تعالیٰ کی نور کی بخشش ہے، کیونکہ عقل خدا کے نور میں سے ہے. خدا کے ناموں کے اندر العقل اور العدل ایسے نام ہیں.
خدا ہی ہے کہ جو عقل دیتا ہے، خدا ہی ہے کہ جس نے ہمارے اندر روح پیدا کی، یہ خدا ہی ہے کہ جو ہمیں روزی بھی دیتا ہے، یہ خدا ہی ہے کہ جس نے ہم کو ہستی دی۔ خدا کے متعلق سوچنا عبادت میں شامل ہے، اور خدا کے متعلق سوچنے سے انسان کے قلب کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، برائیاں نکل جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے مذہبی اعمال سے ہٹ کے، جہاں ہٹ کے میرا مطلب ہے کہ پورا کر کے، مثال کہ ہم نماز دعا پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دسون دیتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بالکل اکیلے بیٹھ کے جہاں کوئی ہمیں نہ ستائے، ہم اگر خدا کے متعلق سوچتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار نے فرمان فرمایا کہ تم آدھا گھنٹہ ہر روز نہیں بنتا، مولا کہتے ہیں ویک میں ایک دفعہ، اگر ویک میں بھی نہیں بن سکتا تمہاری مصروفیات کی وجہ سے، تو مہینے میں ضرور ایک آدھ گھنٹہ آرام سے بیٹھ کے سوچو کہ میں بھلا کہاں سے آیا ہوں، یعنی میں پیدا ہوا ہوں تو کہاں سے آیا؟ کیا میں اپنی پیدائش سے پہلے کہیں موجود تھا؟ کیا میری آج کی جو زندگی ہے اس کے پہلے بھی میری کوئی زندگی تھی؟ اور اگر تھی تو میں کہاں تھا؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ اور یہ بات سچ ہے دینداروں، اللہ تعالیٰ قرآن میں 27 جگہ 27 پلیسز ہیں آیتوں کے جن میں خدا نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی زندگی نہیں ہے، اور شاید یہ تمہاری آخری زندگی بھی نہ ہوئے۔ تو ہم اگر پہلے تھے اور یقیناً تھے تو کہاں تھے، کیا تھے؟ میں 1963 کے اندر ایک دفعہ جرمنی گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ LSD نام کی ایک نئی دوا نکلی تھی کہ جس سے جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے ان کو بچے ہو رہے ہیں، مگر پھر یہ کنٹروورشیل چیز تھی، اس میں بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ بند ہو گئی، اس کی جگہ دوسری نئی دوائیں نکلیں۔ مگر LSD جب بھی بہت مشہور ہوئی تو ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ماں کو، جرمن ماں کو، اس کے جو ہاتھ تھے وہ کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بازو نہیں تھے، اور پاؤں جو تھے وہ اس کے کولوں کے ساتھ لگے تھے، اس کی ٹانگیں نہیں تھی۔ آپ امیجن کرو کہ اس کے 2 ہاتھ کندھے پہ لگے ہیں، اور اس کو، بچہ چھوٹا تھا، انہوں نے ایک ایگزیبیشن میں اس کو ڈسپلے کیا، ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ 7-8 مہینے کی عمر میں وہ گزر گیا۔ اب یہ بچہ کبھی بڑا ہو جائے تو اس کی زندگی کیا؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت پیپروں کے اندر اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی۔ میں نے بھی کبھی کبھی واعظوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس بچے کو دیکھ کے مجھے خود جھرجھری آ گئی۔ ایک سوال ہے، کیا یہ بچہ خدا نے پیدا کیا؟ اگر خدا نے اس کو اس طرح پیدا کیا ہے اپنی مرضی سے تو خدا ظالم ہے، کیونکہ یہ بچہ کس کام کا؟ بہتر ہوا کہ وہ گزر گیا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا عادل ہے، انصاف والا ہے، اور خدا ظالم نہیں۔ تو پھر یہ بچے کی یہ حالت کیوں؟ ضروری ہے کہ اس بچے کی پہلی کوئی زندگی تھی، اور اس زندگی کی وجہ سے اس کو اس حالت میں پیدا کیا گیا۔ یہ ایک قسم کی سزا ہے۔ خدا کے متعلق سوچنا اور خدا کی باتوں کے اوپر سوچنا یہ عبادت میں شامل ہے۔
اگر ہم قرآن پاک کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اندر کی آنکھیں کھولنے کا موقع ملتا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری اندر کی آنکھیں کھلتی ہیں، مطلب کہ ہمیں سمجھ آتی ہے، اور ایسی سمجھ آتی ہے کہ جو ہمیں قرآن نہ پڑھے تو شاید نہ آوے. قرآن شریف کا پڑھنا آسان نہیں. عربوں کو 1400 سال ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، اور عربوں کی مادری زبان عربی ہے. حالانکہ آج کی عربی اور قرآن کی عربی میں فرق ہے، لیکن 1400 برس سے عرب قرآن پڑھتے ہیں. پھر بھی ساری دنیا کے عرب قرآن کے اوپر سمجھ میں، یعنی قرآن کو سمجھنے میں متفق نہیں ہیں. ہزاروں ترجمے ہوئے، عربوں نے ترجمے کیے اور عربوں نے تفسیر بھی کی. جیسے کہ ایک مشہور ہے تفسیر کبیر، کہ جو چھوٹے چھوٹے ترجمے کرنے والے اس سے بڑی ہیلپ لیتے ہیں. مگر آج تک سب لوگ قرآن کے سمجھنے میں اتفاق نہ کر سکے، کیونکہ خود قرآن کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سمجھنے کے لیے سب کی قوت کام نہیں کر سکتی، صرف راسخون فی العلم ہیں کہ جو مجھے سمجھتے ہیں. یعنی قرآن کو سمجھنے والے اللہ کہتا ہے صرف تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو علم کے اندر راسخ ہیں. یہ اشارہ ہے اہل بیت امامت کی طرف. علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سے پوچھ لو، پہلے اس کے کہ میں دنیا چھوڑ کے گزر جاؤں، مجھ سے پوچھ لو، سوال کر کے پوچھ لو، کیونکہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں. اور ہر کوئی اسلام کے اندر جتنے بھی عالم ہوئے ہیں، ہر عالم اس بات کے اوپر اتفاق کرتا ہے کہ علی سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا اور کوئی نہ تھا. یعنی محمد رسول اللہ تو تھے ہی، اور علی نبی ایک ہی ہے. مرتضیٰ علی نے قرآن کے علم کی تدوین کی، یعنی فاؤنڈیشن رکھی ہے. اس لیے کہ قرآن علی نبی کے گھر میں اترا، اور مولا مرتضیٰ علی اور نبی کریم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے جب قرآن نازل ہوتا رہا، یہ علی نبی ہی تھے کہ جو اس قرآن کو سمجھتے تھے. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے مرشد کی ضرورت ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے قرآن پڑھنے کا، اور وہ امام ہے. امام جو ہوتا ہے اس میں نور ہونے کی وجہ سے، یعنی حقیقت میں امامت نور ہے. حضرت امام کا بدن جو ہے وہ ہماری طرح گوشت پوشت کا، ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، اگرچہ دنیاوی بدن ہے، لیکن چونکہ اس بدن کے اندر اللہ کا نور ہے، اسی نور کو ہم امام کہتے ہیں. اس کے بدن کو امام نہیں کہتے، لیکن شناخت کے لیے ہم ضرور کہتے ہیں. جیسا کہ ایک گلاس میں چائے پڑی ہے تو ہم کہتے ہیں چائے یہ ہے، چائے ادھر پڑی ہے. ہم اس وقت گلاس کی مناسبت کے حساب کو لے کے یہ نہیں کہتے کہ گلاس پڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چائے کا گلاس پڑا ہے. امام کا جو بدن ہے اس کی ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم کو ہدایت ملے، چونکہ ہم نور کی زبان نہیں سمجھ سکتے، ہم چونکہ نور کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ہم چونکہ انسان ہیں اور اس نورانی درجے پہ نہیں پہنچے کہ ہمارے دلوں کے اندر وحی کی طرح امپریشن آ جائے، لہذا ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اور یہ ہدایت ہم کو امام کے بدن سے، یعنی اس کی زبان مبارک سے ملتی ہے. اس لیے ہم اس کے بدن کی بہت توقیر اور عزت کرتے ہیں. اس کا بدن تمام دنیا کے انسانوں سے بہترین اور پاک ہے. ہم اس کے بدن کی اتنی عظمت کرتے ہیں، مگر ہم مانتے ہیں نور کو. اور اسماعیلی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ یہی چیز ہے
کہ خدا کا نور دنیا کے اندر موجود ہے، عقل سے اگر ہم سوچیں تو مومنوں ہمیں یہ بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ اللہ کہتا ہے ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر میں نے اپنے ہدایت کرنے والوں کو بھیجا۔ خدا کا کہنا سچ ہے، حق ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد خدا نے ہدایت بند کر دی؟ ہو نہیں سکتا۔ 1400 برس پہلے جتنی بدیاں برائیاں تھیں شاید آج زیادہ ہو گئی ہیں۔ آج زیادہ لوگ جو ہیں ملحد ہو گئے، ناستک ہو گئے، خدا کی ہستی کو نہیں قبول کرتے۔ تو کیا خدا نے آج ہدایت بند کر دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، نبوت کا سلسلہ لازماً بند ہو گیا، اور ہمارے گنانوں میں بھی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، حدیثوں میں ہے نبوت ختم ہو گئی، قرآن میں ہے نبوت ختم ہو گئی۔ تو نبوت ختم ہو گئی تو کیا خدا نے ہدایت بند کر دی؟ یہاں نبوت کو سمجھنا چاہیے۔ نبوت کیا ہے؟ ایک آدمی جو نبی ہے وہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہے، اسی لیے ہم اس کو میسنجر کہتے ہیں، عربی میں اس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے لے کے لوگوں کو پہنچا دے گئے، یعنی وہ میسنجر کا کام کرے، وہ رسول ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو سکھانا تھا دنیا کو وہ سکھا دیا، اپنے نبیوں کی معرفت، اس سے زیادہ لا کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی، لہذا رسول اکرم پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن ہدایت جاری رہی۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے زمین پہ بھیجا، اتارا۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کتاب اور ظاہر نور۔ عربی زبان بڑی مشکل زبان ہے، اس کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، پھر بھی آپ کو کچھ کہنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے المبین اور ایک دوسرا نام ہے الظاہر۔ مبین کہتے ہیں کہ جو آنکھ سے دکھے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جو چیز دکھتی ہے ظاہر ہے وہ مبین ہے، اور ظاہر کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی نہیں، یعنی پلر کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ موجود تو ہے لیکن دکھتا نہیں، اب پلر سے اس کو باہر نکالے تو وہ ظاہر ہو گیا۔ ایک چیز ہے غیب ہے، ایک چیز ہے ظاہر۔ تو غیب کے اپوزٹ ظاہر ہے۔ ظاہر کہتے ہیں کہ جس کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اور مبین کا مطلب ہے جو آنکھوں سے دکھتے ہیں۔ تو اگر خدا تعالیٰ کی ان صفاتوں کے اندر ہم عقل لڑائیں، یعنی سمجھنے کے لیے کوشش کریں، تو ہم کو دین آسان ہو جائے۔ خدا کا یہ کہنا کہ میں نے دنیا کے اندر کتاب بھیجی ہے اور نور بھیجا ہے کہ جو ظاہر ہے۔ رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد قرآن کے اس فرمان سے کتاب تو ہم دیکھتے ہیں، قرآن شریف کتابوں کی شکل کے اندر دکانوں میں بکتی ہے، لیکن وہ دوسری چیز جس کو خدا نے کہا نور مبین، وہ کدھر ہے؟ ہم لوگ عموماً قرآن شریف پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اور بڑے بڑے مواقع آتے ہیں تو ہم قرآن شریف کو ختم کراتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر 30 دنوں میں قرآن ختم کرنا مسلمانوں کی ایک پرانی پریکٹس ہے، اسی لیے قرآن کے 114 جو سورے ہیں ان کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ ایک پارہ ہر روز پڑھا جائے اور قرآن شریف کو اس پاک مہینے میں ختم کیا جائے۔ ثواب کا کام ہے، لیکن کیا اس سے علم ملتا ہے؟ محض قرآن کو پڑھ جانے سے علم ملتا نہیں۔
कुरान को समझने से इल्म मिलता है। अब यही आयत ले लें कि खुदा कहता है मैंने किताब और जाहिर नूर जो आंख से दिखे वो नजर आता है। नूर तो जाहिर है, नूर आंख से दिखता नहीं। अब इसका खुलासा क्या किया जाए? बीबी आयशा के हुजरे में रसूल अकरम बैठे थे, बातें चीतें हो रही थी। मैं 2-3 दफा पाकिस्तान और इंडिया में ये बात सुना चुका है। तो बातें हो रही थी खुदा ताला की हस्ती के ऊपर। बीबी आयशा पूछती हैं कि या नबी, क्या हम खुदा को देख सकते हैं? अब बीबी आयशा हजरत अबू बकर की बेटी थी और अहले सुन्नत के अंदर बीबी आयशा का रिवायत करने में बहुत बड़ा दर्जा है। हदीसों के अंदर मुख्तलिफ दर्जात हैं, जैसा कि सही हदीस सहीया कि जिसके मुतालिक हम कोई डाउट नहीं कर सकते। फिर दूसरी ऐसी हदीस होती है कि जो हदीस गरीब होती है। गरीब उस हदीस को कहते हैं कि जिसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, मगर बीबी आयशा का दर्जा रिवायात के हिसाब से बहुत ऊंचा है। बीबी आयशा ने जब यह पूछा कि या नबी, क्या हम खुदा को देख सकते हैं? 1-2 सेकंड नबी ठहरे, सर मुबारक उठाया तो सामने से मौला मुर्तजा अली चले आते थे। ए आयशा देख, खुदा के चेहरे वाला आ रहा है, खुदा के चेहरे वाला आ रहा है। मुर्तजा अली के लिए ये अल्फाज को मामूली नहीं। और रसूल अकरम ने बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताए हैं मुर्तजा अली के लिए। आप में से जो उर्दू जानते हैं और अगर उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश है कि अपने मजहब की कुछ ज्यादा स्टडी करें, तो मैं उनको एक किताब का यानी कि मैं रिकमेंड करता हूं। उर्दू में है। मैं अमृतसर में पैदा हुआ हूं। मेरे शहर का वो मौलवी था अबैदुल्ला ने, यानी सुन्नी मौलवी था। उसने एक किताब लिखी कि उसके 40 बरस की रिसर्च के बाद 600 पेज की एक किताब लिखी उसने, और 600 पेज की ये सारी किताब मुर्तजा अली के मुतालिक जो अहादीस थी उनको जमा किया। दिबाचे में दिखता है कि मैं सुन्नी हूं और मेरे सुन्नी भाई शायद मेरी इस किताब के ऊपर जरा गड़बड़ करें, लेकिन मुझे हक कहने में कोई तकलीफ नहीं और कोई डर नहीं। अर्जहुल मतालिब इस किताब का नाम है और पाकिस्तान में आम मिलती है, इंडिया में भी मिलती है। ये हदीस इस किताब में है। और भी ऐसी बहुत सी हदीसें हैं कि जिसके लिए रसूल अकरम फरमाते थे अली मुर्तजा के लिए। कहने लगे कि किसी ने पूछा, या नबी, ईमान की क्या निशानी है? तो हुजूर फरमाता है, हुब्ब अली ईमान। अली की मोहब्बत का नाम ईमान है। हुब्बुन अली ईमान। जो आदमी अली को मानता है, अली से मोहब्बत करता है, तो हुजूर कहते हैं वो ईमानदार है। हुब्बुन अली ईमान, बुग़्ज़ुहु कुफ्र निफाक। जो अली को हेट करता है या अली के लिए अपने दिल में कुछ बुराई महसूस करता है, नबी फरमाते हैं वो दीन में निफाक पैदा करता है। निफाक कहते हैं झगड़ा करता है, और ये कुफ्र है। अली की शनाख्त को ये जो नूर मुबीन का इशारा है कि हमने नीचे जमीन पे उतारा किताब और नूर मुबीन को, हम इस्माइली इस बात के ऊपर यकीन करते और रहते हैं। मगर मोमिनो, पास में ऐसे बहुत से लोग हुए कि जिन्होंने किताबें पढ़ के, कुरान शरीफ की स्टडी करके,
अहादीस का मुतालिया करके अली को माना है। हम इस्माइली तो खसूसी तौर पे अली को मानने वाले इसलिए हैं कि सिलसिला इमामत, मौजूदा सिलसिला इमामत यहाँ से चला। हमें अपने मजहब के मुतालिक ये हकीकत समझ लेनी चाहिए ताकि किसी भी वक्त हमको कभी कुछ कहा जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। मेरी जमात में, मेरी कौम के अंदर एक ये कमजोरी है कि जब गैर हमको हमारे मजहब का कोई सवाल करते हैं हम उसके सामने जवाब नहीं दे सकते। ये हमारी कमजोरी है और ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और अगर हकीकत में हम अपनी हिस्ट्री को अपने दिल के अंदर उतार दें तो हमारे ईमान के अंदर मोहब्बत का असर ज्यादा हो जाता है। ईमान यह है कि जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, मोहम्मद इन अरबों को कह दे तुमने कबूल किया है इस्लाम को, लेकिन अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं आया। महज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने से, जिसको कि हमने इस्लाम को कबूल करके ये जाहिर किया है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन ईमान कुछ और चीज है। और ईमान जो है वो मारिफत है। तो हम जो इस्माइली हैं हम इमामत को मानते हैं, कुरान शरीफ के हिसाब से मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और इस्लाम का ये मुल्क और दूसरे ममालिक, इसके अंदर खुदा ताला की, रसूल अकरम की नियामतें और दुआएं मौजूद हैं, लेकिन हमको अपने मजहब से वाकिफियत चाहिए। मैंने एक वाइस इधर इंडिया में की है, बॉम्बे के अंदर, किस जमात खाने ने की मुझे अब याद नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कि इस्माइली जो तरीका है ये अल्लाह ने बनाया है। इस्माइली तरीका अल्लाह ने बनाया है। किस तरह बनाया मैं बात जरूर करूंगा आपसे ताकि आपको पता लगे और ज्यादा डिटेल्स आप खुद भी उसमें ढूंढ सकते हैं। और मेरे साथ 4000 बरस पहले, 4000 बरस पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। खुदा का ये एक उलुल अज़्म नबी आग में भी डाले गए, नमरूद की आग में, और वो आग गुलजार बन गई। कुरान शरीफ में हजरत इब्राहीम के मुतालिक, उनकी लाइफ के मुतालिक अच्छी एक कहानी के रूप में बातें हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मां के पेट में थे कि जब उनके अब्बा गुजर गए। अब्बा का नाम था तारे, ते अलिफ रे है, और उनके एक छोटे भाई थे यानी चाचा, चाचा का नाम था आजर। पैदाइश से पहले बाप गुजर गए। जब पैदा हुए तो चाचा ने इनको अपने साए में लिया, पाला। और कुरान शरीफ में चाचा को बाप के तौर पे भी जिक्र किया गया है। तारे पाकीज़ा थे और उनके भाई आजर बुत परस्त थे। बुत बनाया करते थे, मिट्टी की मूर्तियां, और बेचा करते थे। एक बड़ा सा गोडाउन की तरह का हॉल मूर्तियों से भरा रहता था, और हजरत आजर जो थे वो छोटी बड़ी मूर्तियां बना के बेचा करते थे। ऐसा भी हुआ कि हजरत इब्राहीम जब छोटे थे तो उनको एक टोकरा दिया मूर्तियों का, मगर आपने जाके सबको तोड़ दिया, फेंक दिया। चाचा गुस्से भी हुए, लेकिन इन्होंने मूर्तियां बेची नहीं और हमेशा क्वेश्चन करते रहे। एक दिन चाचा कहीं बाहर गए। भतीजे और चाचा के अंदर बहुत दफा डायलॉग भी होता था। हजरत इब्राहीम ने एक कुल्हाड़ी ली और जितनी मूर्तियां थी छोटी बड़ी सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ डाला। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी की गर्दन उड़ा दी, नाक निकाल डाली, कान निकाल दिया,
آنکھوں سے اندھا کر دیا، سب مورتیوں کو خراب کر دیا، اور جو سب سے بڑی بت تھا یہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی، اس کو چھیڑا نہیں، اب جا کے سو گئے۔ چاچا آذر جب بھی آئے اور جب یہ صورت دیکھی دل پکڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ تو ان کو پوچھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا، ابراہیم یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ بڑے پریشان تھے۔ حضرت ابراہیم نے کچھ سوچ کے کہا، چاچا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ بھتیجے کو دیکھ کے کہنے لگے، کیسی بات کرتا ہے، یہ مٹی کی مورتیاں ہل نہیں سکتی، تو کہتا ہے لڑائی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ تو ہل بھی نہیں سکتے اور تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ یہ ہدایت تھی ایک نبی کی اپنے بت پرست چاچا کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایسے 2-3 اور بھی ذکر ہیں قرآن شریف کے اندر، نبی بنائے گئے اور اپنے رسول اور نبی دونوں کے کام کیے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت میں چینج کرنے کی اتھارٹی ہو گئی۔ رسول 114 ہوئے، نبی 1,24,000 ہوئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں، اے اللہ میں 99 سال کا ہوا، 99 ایئرس کی میری ایج ہو گئی، کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ حضرت ابراہیم کو بچہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا، اے ابراہیم میں نے تیری سن لی۔ یہاں عربی کا ایک محاورہ ہے جو کہتے ہیں سن لی، مطلب کہ تیری دعا قبول ہوئی اور تجھے لڑکا ہوگا۔ میں بہت لمبا قصہ نہیں کرنا چاہتا، اور حضرت ابراہیم کو جو لڑکا نہیں ہوتا تھا، بچہ نہیں ہوتا تھا، ان کی بیوی کا نام تھا سارا، اور سارا نے یہ دیکھ کے کہ مجھے بچہ نہیں ہوتا، ان کی ایک لونڈی تھی، باندی تھی، اس کو آزاد کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کروایا۔ اس کا نام تھا حضرت حاجرہ۔ حاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حالانکہ سارا نے اپنی لونڈی کے ساتھ اپنے شوہر کا نکاح کروایا اس کو آزاد کر کے، مگر جب یہ بچہ ہوا تو بی بی سارا بہت غصے ہوئی ہے، دل میں حسد پیدا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس کو میرے گھر سے نکال دو۔ تو حضرت ابراہیم چھوٹے بچے کو لے کے، یعنی ان کی ماں کے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کے لے آئے، اور آج جہاں مکہ ہے اس کے نزدیک ہی ان کو بیٹے اور اس کی ماں کو اتارا اور کہا کہ میں جاتا ہوں، میں واپس آؤں گا۔ اوپر آسمان، نیچے ریگستان، کوئی مکان نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں۔ یہاں ماں بیٹے کو اتار دیا۔ حضرت ابراہیم ایک رپورٹ کے حساب سے 6-8 مہینے کے تھے، اور دوسری رپورٹ کے حساب سے تقریباً 2-2.5 سال کے تھے بچے۔ تپتی ہوئی ریت، اوپر دکھتا ہوا سورج، اس حالت کے اندر کہیں پانی کا نشان نہیں، اور ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ روتے روتے حضور نے ایڑیاں رگڑی، بچے کی عادت بھی ہے، اور ایڑیاں رگڑتے رگڑتے نیچے سے پانی نکل آیا، جس کو آب زمزم کہتے ہیں آج کل۔ یہ وہی جگہ ہے، تو یہاں رکھا، اور پھر حضرت ابراہیم بعد میں بھی آئے اور باپ بیٹے نے مل کے مکہ بنایا۔ یہ کھنڈر ہو چکا تھا، مکہ کو کھڑا کیا۔ تو ایک دن اللہ نے ان کو وحی کی خواب میں، اے ابراہیم اپنی پیارے سے پیاری چیز
خدا کے راہ میں قربان کرو. بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی عمر اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی 9 سال کی تھی. حضرت اسحاق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے. بعد میں حضرت اسحاق بھی سارہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق کی نسل میں سے حضرت یعقوب تھے, حضرت داؤد تھے, حضرت موسیٰ تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے تھے. اب جو میں آپ کو بات امپورٹنٹ کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر, تو ابراہیم علیہ السلام کا دل دھڑکنے لگا, کیونکہ اسماعیل سے زیادہ ان کو دنیا میں کوئی پیارا نہ تھا. تو کیا خدا چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو قربانی کروں؟ حضور سوچ میں پڑے. سارا دن نکل گیا. دوسری رات پھر یہی حکم آیا. تیسری رات جب حکم آیا تو حضور کو تھوڑا ڈر لگا. حضرت اسماعیل سے بات کی, کیا بیٹے خدا نے اس طرح مجھے کہا ہے اور تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, تو خدا چاہتا ہے کہ میں تیری قربانی کروں. حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان میں بہت خوش ہوں اور جلدی کیجیے, دیر نہ کرے. چلو حضور نے ان کی قربانی کی اور بکرا اس کی جگہ آ گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے خدا کے حکم میں, خدا خوش ہوا. اے ابراہیم میں خوش ہوا ہوں تیرے کام سے, میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما. انسانوں کا یہاں جو ضمیر ہے وہ تمام انسانوں کی, انسان کی جو ذات ہے نا اس کی طرف یہ اس کی ضمیر ہے کہ تمام انسانوں کا میں تمہیں امام بناتا ہوں. عرض کی کہ میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ نے کہا ہاں لیکن ظالموں کو نہیں, یعنی تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں, مگر اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت تک یہ میرا وعدہ پکا ہے. حضرت ابراہیم نبی تھے, رسول بھی تھے, تو انہوں نے خدا کا حکم مانا اور خدا خوش ہوا. تو کیا خدا اس کو درجے سے نیچے کر دے رہے کہ اور پروموشن دے رہے؟ یہاں تو انعام کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ان کو امام بنایا, انسانوں کا امام بنایا. یہاں یہ حقیقت پھر ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم اسماعیلی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دل کھلے بھی ہیں اور ہم اپنے امام کو جانتے ہیں اور امامت کے اوپر ہم نے سینکڑوں سال سے عمل کیا ہے اور کر رہے ہیں. مگر ایسے بہت سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ گولی ہضم نہیں ہوگی, گلے سے نہیں اترے گی کہ امام کا درجہ جو ہے وہ نبوت سے زیادہ ہے. پوچھو کسی سے کہ خدا راضی ہوئے تو نیچے گرا دینے یا اوپر اٹھا دیں. یہ صرف ایک حقیقت ہے جو قرآن پاک میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ جو اسماعیلی مذہب کا ہے کہ امام حاضر کو مانا جائے, نسل بہ نسل امام موجود رہے گا, یہ سلسلہ اسماعیلی تاریخ رہا. اللہ نے شروع کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے. یہ سلسلہ بہ سلسلہ نسل بہ نسل ٹوٹے بغیر کمپلیٹلی آج تک چلا آتا ہے. حضرت ابراہیم اور عدنان سے ہاشم اور ہاشم سے علی اور نبی اور علی نبی کی یعنی کہ نبی کی بیٹی اور علی سے شادی کرا کے یہ امامت کا سلسلہ جو قیامت تک چلنے والا ہے چل رہا ہے. ہمارے ہر امام نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں آل رسول ہوں اور یہ امامت قیامت تک چلے گی. 1400 برس سے ہم یہ سلسلہ سنتے چلے آئے ہیں اور ہمارے ہر امام نے دعویٰ کیا ہے. میں نے اپنی اس واعظ میں ذکر کیا بمبئی کے اندر مولانا حضر امام نے شادی نہیں کی تھی تو ایک پریس کانفرنس تھی
اس میں ایک اٹالین لڑکی نے صاحب کو سوال کیا، رپورٹر تھی. تو جب ماں باپ نے کہا کہ ہمارا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا نسل بہ نسل، تو وہ مولا کو کہتی ہے کہ ایسا مان لو کہ آپ پہلے معافی مانگ لی، کہتی ہے آپ کبھی مر جاؤ تو آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو حضرت امام ہنس کے کہتے ہیں میں نہیں مروں گا، اور یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. میں آپ کو پھر اس طرف لے کے جاتا ہوں جب میں نے شروع کیا کہ چندن کے پاس ایک نیم کا درخت ہے، اس میں خوشبو ہے، حالانکہ نیم کڑوا ہے. بانس میٹھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. مرشد کے پاس رہ کے بھی مرشد کا نہیں ہو سکتا. پیر کا یہ کلام ہمیں یہ سوچنے کے لیے وقت دیتا ہے. میں اسماعیلی ہوں، کیا میں سچا اسماعیلی ہوں؟ میں کیسے پیدا ہوا اور میری یہ حالت کیوں ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر سوچنا معرفت کی طرف لے جانے کی بات ہے. اے مومنو، یہ بیس ہے ہماری صبح کی عبادت کا، بیت الخیال کی عبادت کا یہ بیس ہے کہ سوچا جائے کہ میں کون ہوں، مولا کون ہے، میرا اور مولا کا تعلق کیا ہے. ہم نے کھایا پیا، گھومے پھرے، پیسے پیسہ اکٹھے کیے، مال ملکت بنائی، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، ادھیڑ عمر ہو جاتی ہے، مڈل ایج میں سے کچھ بیماریاں ملتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن گزر جاتا ہے. لیکن موت جو ہے لازم نہیں کہ بوڑھے آدمی کو ہی موت آوے، جوانوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، مگر موت ہے. اور موت یہ ہے کہ خدا کے پاس جا کے ہمیں اپنے اعمال اور دنیاوی زندگی میں ہم نے اچھا کیا یا برا کیا اس کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا. اور ہر مسلمان اس بات کے ایمان رکھتا ہے کہ یوم الآخر کے اندر خدا ہمارا حساب کتاب لے گا. تو اس وقت ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ چیز سوچنا بیت الخیال کی فاؤنڈیشن ہے، اور ہمیں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، خصوصی وہ آدمی کے جنہوں نے مرشد کے پاس جا کے بیت الخیال کا بول لیا ہے. ہر حالت میں 4 بجے صبح اٹھ کے اس بات کے لیے سوچا جائے اور عبادت کی جائے. بیت الخیال میں بیٹھ کے یہ سوچنا کہ میرے اور مولا کے درمیان کیا تعلق ہے، مولا کون ہے، میں کون ہوں، وہ نور ہے، میں خاک ہوں، یہ چیزیں بھی بیت الخیال کے اندر ہیں. اور جب ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ میری ہستی کچھ نہیں، تو بیت الخیال کی بول کی معرفت ہم مولا سے روحانی سمجھ مانگتے ہیں. یہ روحانی سمجھ ہمیں نور تک پہنچاتی ہے. اور صبح کی یہ جو عبادت کا رستہ اور طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر بہت تھوڑے لوگوں کے پاس تھا. آج مسلمان اس چیز کو بھول چکے ہیں، لیکن ہم اسماعیلی دنیا کے ہر کونے کے اندر جہاں بھی ہم گئے ہیں یہ سلسلہ موجود ہے. وہ اسماعیلی جیسے کہ تاجکستان، ایران، سیریا وغیرہ جن کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے اور امام ان کو یہ بول نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ بھی 4 بجے رات کو یا کم و بیش اٹھ کے بیت الخیال کی عبادت میں بیٹھتے ہیں. میں خود ان بہت سے لوگوں کے ساتھ صبح کی عبادت میں بیٹھا ہوں اور ان کے اس طریقے کو میں نے سمجھا بھی ہے. ہمارا یہ مذہب کہ جو روحانی مذہب ہے شریعت سے اونچا ہے. مجھے خوشی ہوئی یہ سن کے کہ یہاں عورتوں نے صبح عبادت کا ستارہ ڈالا ہے، اور اس ستارے کے اندر مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مل کے اپنے مولا کے حضور میں اپنی روحانی زندگی کے متعلق اس کی دعائیں لے رہے ہیں. ہماری مذہب کی جو سب سے قیمتی چیز ہے
وہ صبح کی عبادت ہے، بیت الخیال ہے۔ 16، 17، 18، 20 برس کی عمر میں پہلے امام سلطان محمد شاہ زادہ بخشش دیا کرتے تھے۔ حضرت امام ڈسکریج کرتے ہیں، اس لیے ڈسکریج کرتے ہیں کہ عموماً ہماری عادت ہو گئی ہے، خصوصی طور پہ جو انڈیا، پاکستان کے، افریقہ کے جو ہم کھوجے اسماعیلی ہیں، ان کے اندر یہ عادت ہو گئی ہے کہ بیت الخیال کا بول ہم لے لیتے ہیں، پھر ہم عبادت نہیں کرتے۔ حضرت امام کو اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے، اس لیے مولا کہتے ہیں عبادت مت لو، اٹس اے ہارڈ ڈسپلن۔ اور حقیقت میں صبح کی عبادت بڑی مشکل چیز ہے، اس کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ مولا ایک جماعت میں گئے افریقہ کے اندر، بیت الخیال والوں نے مولا کے حضور میں چیسی بتلانے کے لیے عرض کی، مولا آئے تو 64 آدمی، 64 آدمی تھے۔ مولا نے سب کو دیکھا، تھوڑے سا مسکرائے اور پوچھا کہ تمہارے میں سے جو بول بھول گئے ہیں وہ ہاتھ اونچا کرو۔ کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا۔ حضرت امام نے ریپیٹ کیا کہ تم جو بول بھول گئے ہو وہ ہاتھ اونچا کرے، تو 1-2 عورتوں نے ہاتھ اونچے کیے۔ حضرت امام تھوڑا ہنس کے کہنے لگے، میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا، جو بول بھول گئے ہیں ہاتھ اونچا کرو۔ سب نے ہاتھ اونچا کیا، ایک کے سوائے، یعنی کہ 64 میں سے 63 آدمی اپنا بول بھول گئے۔ ماں باپ کا چہرہ اتر گیا، اداس ٹون کے اندر مولا کہتے ہیں تم اپنے دنیاوی باپ کا نام بھولے ہو کہ تو روحانی باپ کا نام بھول گئے؟ دنیاوی باپ کا نام یاد ہے اور روحانی باپ کا نام بھول گئے۔ کچھ لوگ رونے بھی لگے۔ مولا نے فرمایا مجھے اس چیز سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ تم بول لے کے بھول جاتے ہو۔ پہلے مشنریوں کو اس بات کی اجازت تھی، سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں اور خود حضرت امام کے ٹائم میں لگ بھگ 10-11 سال تک یہ اجازت تھی کہ جو بول بھول گئے ہیں یا کچھ اس میں شک ہے تو مشنری ان کو، یعنی کہ سینئر مشنری کی بات کرتا ہوں، ان کی مدد کرے، کریکٹ کر دے رہے۔ لیکن پھر امام نے مشنریوں کو منع کر دیا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بے درکار لیزی ہو گئے ہیں، بے پرواہ ہو گئے ہیں، بول بھول جاتے ہیں۔ اب امام جو لوگ بول بھول گئے ہیں ان کو دوسرا بول نہیں دیتے۔ یہ بڑی سیریس چیز ہے اور ہمیں اس بات کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم حضرت امام کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ یہ مذاق ہے کہ اس کے پاس جا کے بول لے آتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ تم اس میں مت آؤ، اس لیے کہ تمہارے سے نہیں ہوتا، مگر دیندار اسماعیلی مذہب کا جو کرنل ہے وہ بیت الخیال کی عبادت ہے، کیونکہ بیت الخیال کی عبادت کے اندر کیا ملتا ہے وہ لوگ نہیں جان سکتے کبھی بھی کہ جو اس میں نہیں آئے یا جنہوں نے کچھ نہیں پایا۔ اس صبح کی عبادت ہے کہ جو آپ کو فرشتوں تک پہنچاتی ہے، بلکہ فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ صبح کی عبادت ہے جو انسان کے دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ صبح کی عبادت ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ صبح کی عبادت ہے کہ جو انسان کو دنیاوی سکھ بھی دیتی ہے، روحانی سکھ بھی دیتی ہے۔ اس وقت اس دنیا کے اندر جو امام موجود ہے، مومنوں میں نے ساری ہسٹری پڑھی ہے اماموں کی، امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا بھی ہے، مولانا علی شاہ کا، حسن علی شاہ کا وارہ اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، خود میری 80 برس کی زندگی ہوئی، میں نے ان 2 اماموں کا جو وارہ دیکھا ہے، اس کے اندر آج اس وقت حضرت امام کی رحمتیں ہماری جماعت کے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 48 جاموں کو اکٹھا کر کے علی سے لے کے سلطان محمد شاہ زادہ تک جتنی بھی رحمتیں ان 48 اماموں نے کی ہیں، ان تمام رحمتوں کو اکٹھا کرو تو حضرت امام کی گئی 40 برس کی
41 برس کی امامت کی جو رحمتیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. امام کے منہ سے، حضرت امام کے منہ سے آج گئے لگ بھگ 20 سال ہوئے، اس کی دعائیں ہمارے اوپر بڑھتی جا رہی ہیں. سلطان محمد شاہ بہت راضی ہوئے. خانہ آباد، خانہ آباد، تیسری دفعہ بولے خانہ آباد. لیکن یہ حضرت امام نے جو ہمیں دعائیں دینی شروع کی ہیں، جو زمانہ خراب ہو رہا ہے، جو گناہ بڑھتے جاتے ہیں، جو ہم لوگ روحانی حالت میں کمزور ہو رہے ہیں، جو ہم بے پرواہ اور بے درکار ہو رہے ہیں، مولانا حضرت امام کی دعائیں بڑھتی جاتی ہیں ہم کو بچانے کے لیے. لیکن اگر ہم بیکار رہے، بیکار کا میرا مطلب کہ عبادت نہ کرنا بیکاری ہے، اور بے پرواہ رہے، یا ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی، تو ہم ایسی چیزوں سے محروم رہ جائیں گے کہ جو اسماعیلی مذہب نے دنیا کے اندر بخشی ہے اپنے مومنوں کو. ہم لوگ وہ نہیں جان سکتے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، مگر جنہوں نے عبادت کی ہے، جنہوں نے کچھ پایا ہے، وہ لوگ جو جانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے عبادت نہیں کی یا بند کر دی ہے، وہ لوگ کبھی نہیں جان سکتے کہ عبادت میں کیا چیز ملتی ہے. نورانی اور روحانی چیزیں ہیں. یہ چکھنے کی باتیں ہیں، کرنے کی باتیں ہیں. مرشد سے محبت کرو، اپنے مولا سے محبت کرو، اپنے مولا کی قربت میں رہو، اس کی خوشبو اپنے بدن کے اندر ڈالو، اپنے ذہن میں ڈالو، اور جو وہ کہتا ہے اس طرح عمل کر کے ہم اس کے نور کی شناخت دے کے اپنی زندگی سدھاریں، اور اپنی اولاد کی بھی اور اپنی جماعت کی بھی. زمانہ بہت خراب آ رہا ہے. میں ڈپریشن کے طور پہ، بزنس کے طور پہ، فائنینشلی حساب سے میں بات نہیں کر رہا، لیکن دنیا کے اندر گناہ بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بڑھیں گے. نیکسٹ 100 ایئرس تک، یا نیکسٹ 100 ایئرس جو صدی آتی ہے، اس کے اندر گناہ، خرابیاں اور دنیاوی محبت، عیش آرام بہت بڑھتے جائیں گے. اور جو یہ چیزیں بڑھیں گی، تیسے تیسے مومن گھٹتے جائیں گے، اور ادھورے ایمان والے گرتے جائیں گے. اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جو سیریس لوگ ہیں، خاص طور پہ جوان، کہ جو ان کے اندر طاقت بھی ہے، انرجی ہے، اور ان کا قلب دنیا کی اور خرابیوں سے پاک ہے، ان کو صبح کی عبادت کرنی چاہیے. اور عبادت چھوٹی عمر سے شروع کرو. بول مولا شاید نہ دے گئے، لیکن چھوٹی عمر سے ہم عبادت کے اندر بیٹھ کے مولا کا دیدار یاد کریں، مولا کو یاد کریں، یا علی علی کہیں، یا اللہ اللہ کہیں، یا محمد کہیں، پیر شاہ کہیں، کسی بھی امام کا نام لے کے ہم اس کو اپنا مرکز بنا کے ہم عبادت کریں. اور عبادت چلتے چلتے بھی اپنے مولا کو یاد کر سکتے ہیں، سائیکل چلاتے چلاتے کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے کرتے کر سکتے ہیں، گھر میں عورتیں کام کرتے کرتے مولا کو یاد کر سکتی ہیں. مولا کو یاد کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں، مگر اس کو یاد کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، حضرت ایمان کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں پاکیزہ عمل کرنے چاہیے، بدیوں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مولا کو کہنا چاہیے، یا مولا میں بدیوں سے بچنا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ. اس طرح سے جو ہم اپنے مذہب کی تعلیم لیں اور مذہب پہ عمل کر کے مذہب کا مزہ چکھیں، یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی ریت ہے. اور ہم طریقت کے اوپر ہیں، شریعت میں نہیں. تاکہ یعنی میرا یہ کہنا کہ ہم طریقت کے اوپر ہیں تو ہم شریعت سے ایک درجے اونچے ہیں. اور حقیقت ہمارا نیکسٹ ایم ہے، عمل کرنے سے ہمیں خدا بخشش دیتا ہے. مولا ہمیشہ آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، اپنی معرفت دے رہے، عبادت کا شوق دے رہے، اپنا وفادار بنا دے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، دسویں سکریت میں پورا رکھے. مولا گناہوں سے بچاوے، آفت و بلاؤں کو دور کرے، شیطانی اثرات کو دور کرے، دین و دنیا کے سکھ اور خوشیاں دے. آپ کو، آپ کی اولاد کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے.
روزی رزق میں برکت دے دے، اچھی صحت و تندرستی دے دے، جماعتوں میں اور کنبوں میں اتفاق و محبت دے دے۔ مولا حضرت امام ہمیشہ آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، سکھی آباد رہو۔ آئیے